چینج ہوتے رہتے ہیں کہ کیا سوچ تھی, کس نے سب سے پہلے آپ کا ذہن بنایا, مشورہ دیا, آئیڈیا کس کا تھا اور کیا وجہ تھی اس کو لانے کی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یہ سالانہ جواب بھی ہے اور ایک رات کے اندر کئی دفعہ ہونے والا سوال بھی ہے. اچھا, پہلے بھی ہو چکا ہے مغرب کے بعد, مغرب کے بعد ہوتا ہے سوال, اور میرا خیال ویورز بھی تو بدلتے ہیں نا کئی مرتبہ یہ وہی سوال ہے آپ مدنی ماحول میں کیسے آئے تھے, جو بار بار جواب. خیر ان کی محبت ہے ماشاءاللہ. تو اصل میں چینل کی باتیں تو ہوتی تھی, کیونکہ بیسیکلی یہ ہے کہ میڈیا کی خرابیاں یہ دن بہ دن ظاہر ہوتی جا رہی تھیں اور پبلک تنگ تھی میڈیا کے ذریعے جو ہونے والی خرابیاں ہیں. جی جی. اور دعوت اسلامی کا وی سی ڈی تو آ چکی تھی, ویڈیو تو ہم بناتے ہی تھے. جی. اب تھا یہ کہ اگر دعوت اسلامی چینل کھولتی ہے تو ہمارے پاس انفارمیشن یہ تھی کہ چینل کھولنے کے لیے کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جن کے بنیاد پر آپ چینلز نہیں چلا سکیں گے, ہم نہیں چلا سکتے, ہمارا وہ اصولوں کے تحت. تو پھر بعد میں پھر وہ یہ انفارمیشن تھی. جب کنفرمیشن کی تو پتہ چلا کہ ایسی کوئی بیسیکلی کوئی میجر کنڈیشنز نہیں ہے. ایک جو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر کچھ بائی لاز ہیں, کچھ اصول قانون ہیں جس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ انڈیپینڈنٹ اپنا چینل رن کر سکتے ہیں. تو یہ پھر امیل سنت تک یہ ساری انفارمیشن پہنچی, تو پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب ایسا ہے تو دعوت اسلامی مدنی چینل کھول سکتی ہے اور کھولنا چاہیے, یوں کر کے آپ نے اعلان کیا. وہ اعلان بھی مدنی چینل کا اگر ہم ڈھونڈیں گے نا, ابھی مجھے یاد آیا, یہ اعلان بھی ہمارا جو ہے نا وہ آپ کو مل جائے گا. یہ اعلان بھی ہوا تھا جب جیسے ابھی یہاں فیضان اطہر اسٹوڈیو نا اسد بھائی, جی, تو یہ یہاں اسی جگہ پر امیل سنت کی حج کی ریکارڈنگ ہوئی تھی. جی. اور وہیں سے امیل سنت کے بیانات ہوا کرتے تھے, جی, جو فیضان مدینہ میں ہم دکھایا کرتے تھے. جی جی. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو چیز اسی دوران وہی کوئی اجتماع ہے, یا تو وہ شب برات تھی یا کوئی اجتماع تھا اجتماع, اور امیر سنت نے اناؤنس کیا تھا کہ دعوت اسلامی اب مدنی چینل کھول سکتی ہے, مدنی چینل کھولے گی یا کھول سکتی ہے. تو یہ امیر سنت کے یہ تاریخی سینٹنس جو ابھی بات کرتے کرتے میرے ذہن میں آیا کہ یہ ہو نہ ہو, کیونکہ امیر سنت کے اعلان کرنے کے چند مہینوں کے بعد ہمیں پرمیشن مل گئی. ہم کنٹینیو پھر اس کی پرمیشن, اس کی ڈاکیومنٹیشن اور جو ایک پیمرا وغیرہ کی جو ایک ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ہم اس پر مصروف ہی تھے. وہاں حاجی یافر اسلام آباد میں مصروف تھے, ہمارے عمران گیگی اور ہمارے حاجی عبدالقادر تھے, حاجی ابو سعد ریاضیدی ہیں, یہ اور بھی ہمارے چند ایک لوگ تھے. یہ مسلسل مطلب ہر ایک تقسیم تھا. جیسے میں نے شام کو بھی یہ میں نے جواب عرض کیا تھا جب لوگ اسلام بھائی نے سوال کیا فیس بک پہ بھی جو انہوں نے لائیو لیا تھا, کہ کوئی ایک ٹائر نہیں کہہ سکتا کہ گاڑی مجھ پر چل رہی ہے. گاڑی اپنے چاروں ٹائروں پر چلتی ہے. کون سا ٹائر دعویٰ کرے گا کہ میرے پر گاڑی چل رہی ہے؟ ایک ٹائر بھی نکل جائے, چلا کے دکھاوے کو گاڑی. نمبر 1. کون سا پرزا کہے گا کہ یار گاڑی مجھ پر نہیں چل رہی؟ یعنی گاڑیوں کے لیے ایک کار چلانی, اس کے لیے یہ پرزا بھی وہ پرزا بھی, اسٹیئرنگ ضروری ہے تو گیئر بھی ضروری ہے تو بریک بھی ضروری ہے, تو ہر چیز ضروری ہے. صحیح. سیٹیں بھی ضروری ہے, بیٹھو گا کدھر بھیا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو کوئی ایک نہیں کہہ سکتا. تو امیل سنت نے جب یہ اعلان فرمایا, اعلان تو بانی نے کہنا نا, اتھارٹی نے, جو بانی جو فاؤنڈر ہے انہوں نے بتانا ہے کہ بھائی اب ہم یہ کریں گے. اور شورا مشورے چلتے رہے, اور شورا تو سیٹ نے فرما دیا تو ختم بات, پیر صاحب کہہ دیں. تو یوں پھر چل پڑی گاڑی, اور چند مہینے لگے, 6-7 مہینے کے اندر ہمیں پرمیشن مل گئے. میں نے آج ہی عمران گیگی کو میسج کیا, یہ بیچارے کر رہے ہوں گے, کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا 12 سپٹمبر کو پہلا بیان ہوا تھا. 12 سپٹمبر 2008, 10 رمضان 12 سپٹمبر 2008 یہ پہلا بیان ہوا ہے. دیٹ مینس 11 سپٹمبر کو پرمیشن ملی ہوگی. ایک دن پہلے ملی ہوگی نا, 9 سپٹمبر. میں اسلام آباد میں 9 سپٹمبر کو. ہاں, 12 سپٹمبر آپ کہہ رہے ہیں, 10 رمضان. ٹھیک ہے, تو 11 سپٹمبر کو ملی. ٹھیک ہے, تو اس کا ایک دن میں آپ نے 1 ایئر بھی کر دیا. 11 سپٹمبر کو اس کا مطلب, کیونکہ میں اسلام آباد میں تھا, وہاں پرمیشن لی, رات کا اجتماع میں شاہد بھائی کے ہینڈ اوور کیا, یہاں مشورہ رکھا تھا کیونکہ بدھ تھی. اچھا, یہ مجھے جو یاد پڑ رہا ہے یہ بدھ تھی,
اور بدھ کو پرمیشن ملی تھی شام کو رمضان میں ہی, اور میں یہاں گیا تھا اور رات کو ہی مشورہ کیا تھا. ہمیں کیا پتا کہ یہ سیٹلائٹ ہوتی ہے نہ ڈش ہوتا ہے, مطلب ہمیں تو کچھ بھی نہیں آیا یار کر دو بھائی. تو بھائی کیسے ہوگا, وہ پھر وہ سیٹلائٹ والے آئے تھے, میں تو سیٹلائٹ بھی نہیں جانتا تھا, کسی ٹیم کو نہیں جانتا تھا, کسی آدمی کو, اپنے کو پتہ ہی نہیں تھا, اپنے کو پرمیشن ملتی تو لائن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دنیا کا واحد چینل ہوگا جس پر پرفارمنس کے لیے آنے والے وہ لوگ تھے جو آج تک کبھی کسی چینل پہ نہیں آئے تھے. اچھا, یعنی آپ اگر غور کر لیں کہ بڑے بڑے چینلز کھلنے سے پہلے کسی اور چینل سے پرفارمرز ہائر کیے جاتے ہیں, اینکرز ہائر کیے جاتے ہیں. فرام دا ڈے ون جو لوگ چینل پہ آنا شروع ہوئے ان میں وہی لوگ تھے جنہوں نے کبھی کسی چینل پہ بیان نہیں کیا تھا. ان ایکسپیرینس ہم کہہ سکتے ہیں ٹیم, لیکن چونکہ ان لوگوں کو یا مبلغین دعوت اسلامی کو پبلک میں بیان کرنے کا تجربہ تھا, میرا خیال ہے وہ زیادہ مشکل ہے. آج بھی جو کیمرے کے آگے بات کر لیتے ہیں, پبلک کے آگے ان کو بات کرنا مشکل ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے الٹ کہنے والے بھی. ہاں, لیکن اب دیکھیں نا, یہ بھی ثابت کر دیا کہ ماشاءاللہ کیمرے کے سامنے آ کر جو ہمارے مبلغین نے, اور ماشاءاللہ امیر اہل سنت تو ہیں, تو آج 12 سالوں میں مدنی چینل کہاں پہنچ گیا اور اللہ کی رحمت سے ساری دنیا دیکھ رہی ہے. نگران شورا مگر اس بات کو کنفرم کریں گے, کیمرے کے سامنے بولنا زیادہ آسان ہے اور عوام میں مشکل ہے؟ میرا خیال ہے یہ کبھی انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کیمرے کا ایکسپیرینس زیادہ مشکل ہوتا ہے, کوئی ہے ہی نہیں سننے والا سامنے. الگ الگ سچویشن ہے, سب کے الگ الگ سچویشن ہوتی ہے, سب کے الگ الگ کیفیت ہوتی ہے. کوئی پبلک میں بولنے میں نہیں جھجکتا, لیکن کیمرے کے سامنے اس کی گیکی بن جاتی ہے. اور کئی ہوتے ہیں کہ جو پبلک کیمرے کے سامنے بول لیتے ہیں, جی جی, لیکن پبلک میں جائیں گے تو شاید ان سے وہ بات ہی نہیں ہو سکے گی. یہاں بھی ایسا ہوا نا, شروع میں کئی مبلغین تھے جن کو چینل پر موقع دیا گیا, ان کے اس ایکسپیرینس پر کہ جو پبلک میں تھا وہاں جیسا شیر دھاڑتا ہے, اور ماشاءاللہ ان کی ایک گج بج کے بیان. ہمارے یہاں تو اصل میں یہ تھا نا کہ بیان کا تجربہ تھا, جی, اور چینل پر ہر وقت بیان نہیں ہے, گفتگو ہے. جی, اب ہم جو کر رہے ہیں وہ بیان ہے, گفتگو ہے, بات چیت کر رہے ہیں, ایک ٹاک شو ہے. تو اب بات چیت کر رہے ہیں, تو اب وہ بات چیت کیمرے کے سامنے اور یوں کیسے بات چیت کی جاتی ہے اس کا تو کوئی پتہ تھا نہیں, ایکسپیرینس نہیں تھا. صحیح. اچھا, دوسرا یہ کہ تحریک فہم تھی, اور تحریک کا بانی فہم ہے ماشاءاللہ, باقی کوئی بھی فہم نہیں تھا. جی, جو بھی آیا وہ مشہورت کی بنیاد پر ایسا نہیں آیا تھا کہ یہ کہیں سے مشہور تھا اور اس کو چینل پہ لے آئے گئے. یہ تنظیم و تحریک کے ساتھ ہی چلتا رہا. ماشاءاللہ, لوگ دعوت اسلامی کو جانتے تھے, امیر سنت کو جانتے تھے, اور چینل چلا, اور جو بھی آتا گیا ماشاءاللہ وہ اللہ کی رحمت سے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا, وہ سراہتا گیا. کئی ہمارے ایسے پرانے مبلغ ہیں جو اب نہیں ہیں, وہ آئے لیکن وہ کنٹینیو نہیں کر سکے, کئی ہیں. ایک کالر نے ایک بات کی تھی تھوڑا سا ہٹ کر, کہ کئی چیزیں ہماری رہ جاتی ہیں پروگرامز دیکھتے ہوئے, ہماری جو ہے نا وہ کچھ کام رہ جاتے ہیں. ایسے دلچسپ, یہ تعریف ہے یا شکایت ہے؟ مجھے یاد آیا, اگر اس پر کوئی آپ تنبیہ فرمائیں گے, ایسا ہونا چاہیے. میں اس پر ایک بات کروں. یو کے میں ایک عالم دین سے ہمارے اسلام پہ ملنے گئے, تو انہوں نے کہا کہ مدنی چینل میں بہت اچھا ہے, سب کچھ اچھا ہے, لیکن ایک بات بڑی پرابلم ہے. تو اسلام پہ ڈر گئے کہ اللہ خیر کرے, کوئی غلطی ہے. تو کہتا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو بند نہیں کر سکتے, اس کو شروع کریں نا تو اب ہمارے جو کام پڑے نا وہ پینڈنگ ہی ہو جاتے ہیں. تو یہ لوگوں کی محبت ہے, پیار کا ایک انداز ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جو فرائض واجبات ہیں وہ تو ادا کرنی ہے. نگران شورا, ایک تو آپ نے فرمایا پرمیشن کے معاملات جو بھی ایک ضروریات ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے کہ تیاری, کانٹینٹ. ایک چینل ہے 24 گھنٹے چلانا ہے, آپ کے پاس اتنا کانٹینٹ تھا, اتنی چیزیں تھیں, آپ دکھائیں گے کیا؟ ہر چلانے والے کے ذہن میں یہ تو ہوتا ہے نا, ہمارے پاس ایک شخصیت تھی بس, سبحان اللہ, بس اسی پر. میں بالکل, مجھے لوگ پوچھتے تھے بھائی تم دکھا. اصل میں چینل کی تھیم یہ ہوتی ہے کہ چینل لانچ کرنے سے پہلے برسوں تک ان کا کانٹینٹ تیار ہوتا ہے, تاکہ یہ ان کے پاس پہلے سے بیک اپ ہونا, چلائیں گے کیا. وہ بیک اپ تو تھا نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. ہمارا تو جو مشورہ یاد ہے, ایک ٹیکنیکل لوگ, ظاہر ہے کہ شروع میں ہم نے کنسلٹنسی پر بھی لیے تھے, تو نگران شورا کے ساتھ مشورہ تھا, تو ٹیکنیکل آدمی تھے وہ, تو وہ بار بار ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ود ان اے ڈے, ود ان 2 days ہم اس کو آن ایئر کر دیں اور ٹیسٹ ٹرانسمیشن چلاؤ گے کیا, لیکن آپ مجھے وہ کبر تو دکھاؤ جس کے اندر سافٹ ویئر بولتے ہیں ان کے لیے, کہ وہ سافٹ ویئر رکھا ہوا ہے 1-2 سال کا. تو نگران شورا نے آخر میں کافی گفتگو رہی, فرمایا کہ بھائی آپ کا کام ہے ٹیکنیکل سپورٹ, آپ وہ کر دیں, بقیہ جو کنٹینٹ کی سائڈ ہے وہ انشاءاللہ ہم کر لیں گے. تو وہ ماننے کو تیار نہیں تھا, یعنی اس کا اپنا زندگی کا فرسٹ ایکسپیرینس ہوگا کہ کیا اس طرح سے بھی چینل لانچ ہوتے ہیں. اس نے کئی چینل کی لانچنگ میں پارٹیسپیٹ کیا ہوگا. اور نگران شورا ایک ہی بات فرماتے تھے, ایک تو امیر علیہ سنت کا
دوسرا آپ نے فرمایا کہ بھائی ہم کچھ کریں نہیں کریں، ہم 24 گھنٹے جو ہے نا اپنے مبلغین کو بٹھا دیں گے، درس دیتے رہیں گے فیضان سنت کا۔ تنظیم تو چلی رہی تھی نا، ہمیں کون سا مطلب کہ کوئی اب یہ جو کچھ ابھی آپ آج جو کر رہے ہو صحیح، یہ تو سوچا بھی نہیں تھا نا، سیدھی بات ہے یہ سب ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوتا ہی تھا نا۔ ہم کناتوں پر اور دریوں پر تو چینل چلاتے تھے، صحیح، اور شاید عارف کو ان کو اپنے آصف کو اور محمود بھائی کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں ہے، یہ جو ابھی جو نیچے جہاں ہمارا پی سی آر بنا ہوا ہے نا، رمضان ہال کا پی سی آر، وہاں ہمارے مشورے ہوتے تھے، اور یہ جو رمضان ہال ہے نا، رمضان ہال میں چھپڑا لگا ہوتا تھا، ٹین کی چھت ہوتی تھی، یاد ہے، ٹھیک ہے، اور کچا فرش ہوتا پانی تھا، بھی ٹپکتا تھا، ہاں کچا فرش ہوتا تھا، وہاں میں کوروما لگاتا تھا جی، اور میں مشورہ کرتا تھا، اور وہ اشتیاق بھائی ہمارے کیمرہ مین ان دنوں ہوتے تھے، اشتیاق بھائی شروع میں ہوتے تھے، اور ایک دو اور کیمرہ مین، اشتیاق بھائی بھی فری لانس تھے ہمارے پاس، مستقل نہیں تھے، اور فری لانس میں ہم کو ابھی پتہ چلا، فری لانس ہوتا ہے کہ ہم کو کیا پتا کہ فری لانس کس کو بولتا، ابھی بولنا کیسا اچھا لگ رہا ہے، اپنے اس سے کیا فری لانس کس کو بولتے ہیں، تو یہ ایک دو کیمرہ میں لے آتے تھے اپنے جاننے والے، اچھا، اور میں نعت خانوں کو بٹھا دیتا تھا، کسی نے کہا تھا بھائی وہ تیاری تو کرو، ابھی پرمیشن نہیں آئی تھی، کانٹینٹ تیار کرو، میں کہا یار نعتیں تو پڑھو، تو کیسے نعتیں پڑھے، تو کوئی اسٹوڈیو نہیں تھا، ہم یہ چھپڑے کے نیچے یہ ہمارے نعتیں، آصف آپ نے بھی نعتیں پڑھی ہیں، میں نے بھی پڑھی ہے، آپ نے پڑھی، کہ بھائی شروع کرو، میں جا گا بھاگتا شروع کرو پڑھو، تو وہ یہ اچھا یہ جو تنظیم ہے نا، ان کو تو یہ تو یہ کہ بھائی یہ بولے، انہوں نے نہ کبھی کیمرہ نہ وہ لائٹیں مانگی، نہ انہوں نے کبھی پنکھا مانگا، عوامی سامنے نہیں تھی، کس کے سامنے نہ کبھی اے سی مانگا، نہ انہوں نے وہ اسٹوڈیو مانگا، اے سی ہوتا نہیں تھا، پنکھا چل نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ چلے گا تو شور ہوگا، آپ نے بولا بھائی شروع کرو نعتیں، یہ پسینے آ رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آج آپ کے سامنے 12 سال ہو گئے، چینل چلی رہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ، اس وقت ہم کناتوں پر جی اور دریوں پر چلتے تھے، اور ایکسپیرینس کا میں آج بھی اسی کا ہوں کہ لوگ دیکھیں ریکوائرمنٹ اپنی جگہ پر ہے، چلو میڈیا کی ریکوائرمنٹ ہے، بیسیکلی لوگ چینل جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا نا، وہ کانٹینٹ بیان وے آف ڈیلیوری کی وجہ سے کر گیا، کہ آپ کی باتیں وہ تھی جو نارملی چینل پر شاید لوگ یا میڈیا پر نہیں سنتے تھے، اور مجھے یاد تھا ہم آپس میں کہتے تھے، تمیل اسلام فیضان مدینہ میں بیان کرتے تھے، اور جو اپنی آج جو انداز آپ دیکھ رہے ہیں، تو میں اپنے اسلام میں کہتا تھا دنیا کب دیکھے گی اس شخصیت کو، سبحان اللہ، یعنی ہم فیضان مدینہ میں آ کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہیں، کیسے بولتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ان کا فلسفہ کیا ہے، ان کی فلسفی کیا ہے، ان کی تھاٹ اور ان کی ڈائریکشن کیا ہے، جی، وہ ہم سنتے تھے نا، جو فیضان مدینہ یا کیسٹ پر سن لیا، صحیح، تو اس وقت ہم آپس میں بات کرتے تھے کہ یار دنیا کب دیکھے گی کہ اس روئے زمین پر ایسا بھی کوئی آدمی ہے، یہ میں کہتا تھا اسلام بھائی کو، کہ دنیا کب دیکھے کہ روئے زمین پر ایسا بھی کوئی شخص ہے جو یہ باتیں کرتا ہے اور اس کا انداز یہ ہے، یہ بہت بیسک چھپا ہوا خزانہ تھا جو مدنی چینل کے ذریعے لوگوں تک پہنچ گیا۔ ان باتوں سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ مدنی چینل لانے میں ایک بہت بڑا آپ کا جو مقصد اور ایک جو سوچ تھی وہ یہ بھی تھی کہ دنیا امیر علیہ سنت کو دیکھ لے، بھی ہم لا رہے تھے، لیکن چینل اب ضرورت بن چکا تھا، اور لوگ چینل ہی کے ذریعے ہو رہا تھا، اور اب ماشاءاللہ چینل ہی چینل ہے، آج بھی اب دیکھیں ہمارا کوئی بھی چینل، ابھی امیر علیہ سنت آ جائیں لائیو، ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا، صحیح، ٹھیک ہے، آج وہ بغداد رضا کہہ رہے تھے ہم نے اتنوں کو ٹائم دے دیا ہے لیٹ تک، باپا آ جائیں گے آپ کا لائیو ختم ہو جائے گا، مدنی مذاکرہ بابا ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہم یہ ہماری ایک بنی ہوئی ہے ایس او پی بنی ہوئی ہے کہ اب مل سنت آ جائیں گے تو پھر سارا ریڈیوز ہو کر سب اس طرف چلا جائے گا، کیونکہ وہ اب کسی کی سمجھ میں نہ بھی آوے، صحیح ہے، ایسا ہی ہونا، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بھائی اسد بھائی بیٹھے، بولا یہ کیا بات ہوئی، میں بھائی اسد بھائی آپ پہلے کدھر تھے، یہ چینل آپ کے لیے تو آیا ہی نہیں ہے، صحیح ہے، کیا ٹھیک ہے نا، یہ تو جن کے لیے آیا ہے ان کی طرف دوبارہ چلا جائے گا، اور لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ابھی سحری کی آئی تھی میرے کو، آپ کو بھی آئی تھی، میں سنتا تھا بار بار، میں کوشش کی ہے لیکن کامیابی نہیں چلے، ملی، اچھا آپ نے جواب دے دیا، ورنہ پوچھتے ہیں امیر علیہ سنت کے سحری کے مناظر دکھا دیں۔ میں دیکھ رہا تھا سحری میں دیکھتا تھا کہ آپ کو 2-3 دفعہ روزانہ ہی میں نے کہا تھا کہ یار ہم زیارت کریں، لیکن مشورے ہوئے تھے، لیکن وہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ چیزیں ہو سکیں، اب سمجھ سکتے ہیں کہ صحیح، اس بات پر آپ کے لیے شاید لاکھوں کروڑوں شکر گزار ہوں گے، احسان مند ہوں گے کہ یہ جو آپ نے سوچ رکھی، مطلب استغفر اللہ، کہ امیر علیہ